جو دعا پڑھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو اگر مختصر خلاصہ بیان کیا جائے تو ہر نماز میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کی مغفرت کی دعا فرمائیں، یعنی یہ چیلم کی دعا ہو، جنازے کی دعا ہو یا مغفرت کی دعا ہو، یہ اتنا ایک مستند ترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حکم دیا ہے کہ نماز میں اپنے والدین کو یاد کرے۔ اور مرنے کے بعد انسان کی روح نکل جانے کے بعد جو سب سے عظیم کام ہے جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ، وہ بھی دعا ہی ہے کہ اس میں ہم زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کا مقصد یہی ہوتا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ انسان کا جب روح نکل جاتا ہے تو اس کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہی اللہ کا ذکر اور یہ دعا ہی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو ہمارے شیخ اکبر خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو آپ کہا کرتے تھے کہ جو زندہ ہوتے ہوئے کرو گے مرنے کے بعد وہی ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ارسلان بھائی کو، یہ خوش قسمت ہے، اور ان کے والدین کو آج دنیا سے جانے کے بعد میں مبارکباد آج اس چیلم کی محفل میں دے رہا ہوں کہ ان کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق رکھا، اور ان کے مرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر بھی اللہ اللہ یہاں پہ جاری ہوئی۔ نقشبندیوں کے ایک بڑے بزرگ شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے کسی مرید کو خواب میں آئے، خواجہ صاحب کو فرمایا کہ نکیرین کے سوال و جواب کیسے رہے، تو آپ نے پوچھا کہ جب آ کے مجھے فرشتوں نے پوچھا کہ من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا ہم عرش معلیٰ سے آئے ہیں۔ فرمایا تم عرش معلیٰ سے زمین تک آ گئے ہو، تم اپنا رب نہیں بھولے؟ بایزید تو ساری زندگی زمین پہ لوگوں کو رب رب کرواتا رہا، کیا وہ زمین کے 1 فٹ نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جائے گا؟ تو یہ طریق ہے ان اللہ والوں کا، ان صوفیاء کا، کہ یہ اللہ اللہ کرواتے ہیں، اور اس اللہ اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے چیلم ہوں، ہماری جمراتیں ہوں یا ہماری قبر ہو، وہاں پہ اللہ کے ذکر کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہی فیضان ہے جو اللہ والوں کی نگاہوں سے ملتا ہے۔ میں اپنی آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بات ختم کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر سے جب گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کھایا کرتے تھے، اور پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نور نبوت سے جس طرح زمین پہ دیکھتے تھے، اس طرح زمین کے اندر بھی مشاہدات اللہ ان کو کرواتے تھے، اور عذاب کی وجہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو جاتی تھی۔ لیکن معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں رحمت للعالمین خود موجود ہوں وہاں پہ عذاب کس طرح آتا ہوگا یا کیا کیفیت ہوگی، لیکن در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سبز ٹہنیاں اٹھائی، ان قبر پہ گاڑ دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ سبز ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی قبر میں مردے کے عذاب کو تخفیف ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین، درخت جو ہیں، نباتات و جمادات اگر اللہ کا ذکر کریں تو قبر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج ٹھیکیدار گل آفتاب صاحب کا بیٹا اپنی والدہ اور اپنے والد کے قبر پہ جا کے اللہ کا ذکر کرے تو کیسے ممکن نہیں کہ قبر سے عذاب نہ ہٹا دیا جائے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صدیوں تک یہ بات سمجھا گئے کہ لوگوں اگر قبر والوں کا خیال کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کو بلند کیجئے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے گائیے، جہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی روشنی میں آپ
آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا وہاں آپ کی قبر والوں کے درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اسی بات کو ہم اپنے مشن کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ ہمارا مشن جو ہمارے شیخ نے دیا وہ مشن عظیم ہے کہ اللہ کا نام اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق تک پہنچا دو، یہی دعوت الخیر کا مقصد ہے، یہی ہمارے پیر صاحب کا مدعا اور مقصد ہے کہ ہم گلی گلی کریا کریا جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا چلوں نوجوان دوستوں کو کہ آج جدید دنیا میں لوگ مری گلیات اور ناران کاوان کی طرف سفر کرتے ہیں کہ جی ڈپریشن ختم ہو جائے گی، انزائٹی کم ہو جائے گی، سکون آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بتا گئی کہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ جنگلوں میں جاتے ہیں، آپ کھلے مقامات پہ جاتے ہیں، وہاں سکون کیوں آ جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ سبز درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ فضا نورانیت سے بھر جاتی ہے، تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے مری اور گلیات میں جا کے آپ کو سکون آ جاتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر جاری فرما دیں، آپ خود ذکر کرنے والے بن جائیں، آپ ان ذاکرین کے ساتھ اپنی سنگت اختیار کر لیں، اگر درخت کے اوپر اتنی نورانیت اللہ کے ذکر کی وجہ سے برستی ہے کہ جدید سائنس بھی بتاتی ہے کہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے سے انسان کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ مشائخ جو ذکر کی کنجیاں حدیث کے مطابق ان کی چھاؤں میں چند لمحے جو بیٹھ جائے گا اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ یہی چیلن کا مقصد ہے، یہی ہمارا مدعا اور مقصد ہے۔ اللہ